ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے محمد ایاز ہیں۔ سوال ان کا یہ ہے کہ ان کے آس پاس رہنے والوں سے انہوں نے سنا ہے کہ عصر مغرب کے بیچ میں کچھ نہیں کھایا جاتا، اس کے بیچ کیا واقعہ ہے، کوئی حدیث وغیرہ ہے یا نہیں ہے؟ اس کے بارے میں شاید پہلے میں ویڈیو بنا چکا ہوں کہ عصر اور مغرب کے درمیان لوگ نہ کھانے کو روزے کا ثواب ملے گا، اس طریقے کا گمان کرتے ہیں کہ عصر مغرب کے درمیان اگر کچھ نہ کھایا جائے تو ایک روزے کا ثواب ہوتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یعنی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آدمی پورا دن کھائے اور عصر مغرب کے بیچ نہ کھائے تو اس کو روزے کا ثواب مل جائے۔ روزے کا ثواب جو ہے نا وہ روزہ مکمل کرنے ہی سے ملے گا، یعنی سحری سے لے کر افطاری تک کے درمیان، اور اس طرح پورے دن کھانے سے کوئی روزہ نہیں ہوتا۔ البتہ عصر اور مغرب کے درمیان نہیں کھانا چاہیے، یہ صوفیہ اکرام کا طریقہ تھا، بزرگان دین کا طریقہ تھا کہ وہ عصر مغرب کے درمیان میں کچھ کھانے پینے سے پرہیز کرتے تھے، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اس کو روزہ تصور کرنا یا اس درمیان کھانے کو ناجائز تصور کرنا نہیں چاہیے۔ اب ان کے پیچھے اس کی کیا حکمت تھی کہ وہ تو وہی جانتے تھے کہ عصر مغرب کے درمیان، لیکن جو ایک بیسک سی چیز سمجھ میں آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ اس دوران جو ہے وہ دن تبدیل ہو رہا ہوتا ہے، یعنی اگر مغرب کے بعد فوراً نیا دن لگ جائے گا، اور جب دن تبدیل ہوتا ہے دن رات میں تو فرشتوں کی جو ہے وہ ڈیوٹیاں بھی تبدیل ہوتی ہیں، یعنی اعمال لکھنے والوں کی جنہوں نے دن میں اعمال لکھے پھر رات میں، اس طریقے سے وہ تبدیل بھی ہوتی ہیں۔ تو ان کا بھی شاید بیسک مطلب یہی ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فرشتے جو آخری وقت میں جائیں گے اور جو نئے وقت میں آئیں گے، اس دوران بندہ جو ہے وہ بھوک کی کیفیت میں ہو یا روزے جیسی فیلنگ کی کیفیت میں ہو، کم سے کم اتنی مدت تو، یا کچھ نیک اعمال میں ہو، اور خالی پیٹ جو ہے نا ذکر یا عبادت کی لذت زیادہ بڑھ جاتی ہے، تو اس لیے شاید سے کہ وہ اس دوران نہ کچھ کھاتے پیتے ہوں تاکہ روزے کی کیفیت ہو۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے معاملوں میں عصر و مغرب کے درمیان کرنے کا کام حکم ہوتا ہے تاکہ پرانا دن جاتا ہوا نیکی میں گزرے، پھر نیا جب لگ جائے اگلی تاریخ آئے تو وہ بھی نیکیوں سے شروع ہو، تو اس لیے عصر اور مغرب کے درمیان کا یہ اہمیت بہت زیادہ بزرگان دین اس کو دیتے تھے۔ تو اس اعتبار سے وہ نہیں کھاتے پیتے ہوں گے شاید، تاکہ عبادت کو ذکر و درود میں لگ جائیں، کھانے پینے یا دنیاوی کام میں لگنے کے بجائے وہ اس دوران جب تبدیلیاں ہو رہی ہوں فرشتوں کی، اعمال لکھنے والوں کی، اور یہ کہ دن تبدیل ہو رہا ہو تو ہمارا نیا دن اللہ تعالیٰ کے نام سے ہی شروع ہو جائے، نئی تاریخ جو ہے، تو اسی لیے وہ اس دوران کھاتے پیتے نہیں تھے۔ لیکن اس میں کوئی روزے کا تصور نہیں ہے، وہ پرہیز کرتے ہوں گے اپنے ذکر کے لیے، درود کے لیے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کے لیے، معافی کے لیے، استغفار کے لیے، تاکہ خالی پیٹوں میں عبادت بھی اچھے سے ہو، اس میں لذت بھی ہو، کیونکہ بھر پیٹ یا کھانا کھانے کے بعد دو نقصان ہیں۔ ایک تو وقت کا بھی ضائع ہے کہ بندہ اگر کھانے پینے میں لگے گا یا دنیا کے کاموں میں لگے گا تو وہ اسی دوران اسی اعمال میں لکھا جائے گا، اور اگر وہ کھانے پینے میں لگے گا تو پھر اس سے غفلت بھی جو ہے نا زیادہ ہوتی ہے کھانا کھانے سے۔ تو یہ جو طریقہ کار ہے یہ بزرگان دین کا طریقہ کار ہے، کوئی اس پہ عمل کرنا چاہے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے کہ اگر وہ عصر مغرب کے درمیان کچھ کھانے سے پرہیز کرتا ہے لیکن اس کو جائز ہی تصور کرے، اگر کہیں ایسا موقع کہ کھانے کی ضرورت پڑ جائے تو اس کو کھا بھی لے، ایسا شدید عمل بھی نہ ہو کہ سامنے والے مسلمان کی دل آزاری ہو کہ اگر کسی دعوت میں یا کوئی شخص کسی کو محبت سے کچھ دے رہا ہے کھلا رہا ہے تو اس کو کھا لینا چاہیے۔ تو اس صورت میں اس میں روزے کا کوئی چکر نہیں، لیکن جو خلاصہ ہے وہ شاید اسی طریقے کا ہے کہ عصر مغرب کے درمیان نہیں کھایا جاتا۔ پتھر میں اصل لالے پرن